بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم۔ وہ آئے تو یتیم بن کے رؤوف الرحیم، مومن کے دل میں مقیم وہی وارث جنت نعیم۔ ان کی ہر ادا نجات کی صدا، ان سے وفا رب کی رضا۔ ان کی لکھے کوئی آبرو، پہلے قلم ہو باوضو، طہارت جسم و روح پھر ہو آقا کی گفتگو۔ ازل سے تھا انتظار منتظر غنچہ و گل و بہار، وہ آئے شاہ ابرار لے کر رحمت کی بہار۔ خلیل کی دعا کا ثمر، مسیح کی نوید کا مظہر، کلیم کی تھی جن پہ نظر وہ آئے جو تھے بہتر۔ وہ روشنی، وہ رہبری، وہ جمال احمدی، وہ زندگی، مہک اٹھے سب چمن، دل و دماغ ہوئے روشن۔ بت فروش بنے بت شکن، ظلم مٹا آیا امن، قدموں تلے کیسرا خاک بدر پہ بندگی، عرش پہ قدم شان احمدی، کیسی حسین ہے زندگی۔ آئے بشیر بن کے نذیر بن کے، سب کے امیر بن کے، شاہ و فقیر بن کے، پیام صلح و امن و آتشی، کلام حق دلکشی و دلبری، ظلمتوں میں روشنی، زبان و دل راستی، ایسا حسین محجوبی واللہ اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ اسباق میں سے سوالات کا سلسلہ اس غرض سے کہ پچھلے اسباق جو ہیں ان میں بھی یاد دہانی رہے، تو سوال ہے بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد شریک تھے؟ ایک آواز آئی ہے صرف، اجازت نہیں ہے ورنہ خواتین ان کا ذوق آپ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو بھی بڑھائے، ان کے ذوق کو بھی بڑھائے۔ اگر یہ سوال ان میں ہوتا تو یقیناً آوازیں زیادہ آتی۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے افراد تھے؟ 6 افراد۔ دوسرا سوال ہے معراج کے موقع پر ملنے والے تحائف کیا کیا تھے؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو تحائف ملے وہ کیا کیا تھے؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شفاعت اس بندے کے لیے جس کی موت شرک کی حالت میں نہیں آئے گی۔ اگلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا؟ 2 دفعہ۔ پہلی دفعہ پہلی وحی پر، اور دوسری دفعہ معراج والی رات۔ سوال نمبر 4 سفر معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خوروں کی کیا سزا سنائی گئی؟ ہمیں پتہ لگ گیا تھا۔ پتھر جو ہیں وہ کھا رہے تھے اور پیٹ سے ان کے پتھر نکل رہے تھے اور بڑی تکلیف دہ حالت تھی۔ 5واں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں انگور پیش کرنے والے غلام کا نام بتائیں۔ محمد عداس، محمد تو خیر ہم بول رہے ہیں، عداس نام تھا ان کا۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ وفات سے پہلے سب سے پہلے 2 نفل کس صحابی نے پڑھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سب سے پہلے اپنی وفات سے قبل 2 نفل کی ادائیگی کی، اور آج تک یہ اہل حق میں وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کوئی سزائے موت ہو جائے، یہ انگریز دور میں جتنے بھی علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا یا انہیں تہ تیگ کیا گیا، تو جب پتہ چلتا تو وہ اس سے پہلے 2 نفل کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ 5 ہجری اس کے بقیہ واقعات، دن جو ہیں بالکل تھوڑے رہ رہے ہیں اور بہت سارا مواد جو ہے وہ حذف بھی کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال جو ہو گیا اللہ قبول کر لوے۔ 5 ہجری کے اندر ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش سے نکاح ہوا۔ یہ کون صحابیاں ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان حضرت امیمہ، ان کی یہ بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام نکاح بھیجا تو ان کے ورثاء بڑے خوش ہوئے، ان کے بھائی، والد ان کے نہیں تھے، بھائی ان کے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن جب پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رشتہ نہیں مانگا بلکہ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا ہے، تو انہوں نے اس میں ذرا ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ذہن کے اندر کیا بات تھی؟ ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم قریشی خاندان سے متعلق، اور زید جو ہے گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن ہر بندے کو پتہ ہے کہ زید جو ہے یہ بکتا بکاتا غلام آیا ہے، تو یہ برابری نہیں ہے خاندانی، وہ غلام اور ہم آزاد، وہ پتہ نہیں کس قبیلے کا، اور ہم قریش قبیلہ جو عرب کا سردار قبیلہ ہے اس قبیلے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ اللہ نے آیات نازل فرما دیں، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ کسی ایمان والے بندے کو یا عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکیں تو اس میں پھر وہ اپنا اختیار تلاش کریں، ایسے نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بندہ تو بڑا دور کا بھٹک گیا۔ اب جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت زینب کے بھائی اور ان کے وارث دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم تو یہ تھے کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں، ہم سے رائے طلب کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے انکار کیا تھا۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے، آپ کا فیصلہ ہے تو ہم بالکل اسے منظور کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو زاد بہن کے ساتھ نکاح کر دیا، حضرت زید بن حارثہ کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب جس وقت نکاح ہو گیا تو اس نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار ادا کیا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی طرف سے، اور وہ حق مار کتنا تھا؟ 4 تولے سونا، 18 تولے چاندی، کپڑوں کے جوڑے، اور 1 جانور، اور کچھ مقدار کھجوروں کی، اور کچھ مقدار جو کی۔ یہ اتنی ڈھیر ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی طرف سے حضرت زینب یعنی اپنی بہو کو وہ بطور حق مار دے رہے ہیں۔ آج بھائیو یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ مجھے کچھ جی 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 نہیں، وہ میں نے دوسرے دن حذف کر دیا تھا، وہ غلطی لگی تھی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو یہ آج بڑا ہی المیہ ہے ہمارا کہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہم ایک لمبا عرصہ جو ہے ہندو قوم کے ساتھ رہے ہیں۔ آج ہم ان سے الگ بھی ہو گئے، لیکن ان سے الگ ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں ان کی آج بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ہماری شادی کی رسمیں، ہماری غمی کی رسمیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہندوانہ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ بر صغیر کے اندر ایک آدمی
جس نے ہندوازم سے ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں، جو شادی کی جتنی رسمیں ہوتی ہیں، یہ تیل مہندی والی رسم ہے، اسی طرح مائیاں والی رسم ہے، اسی طریقے کے ساتھ برات والی رسم ہے، بہت ساری رسموں کی نشاندہی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہندوؤں کے اندر سے آ رہی ہیں، صرف بعض چیزیں تو وہ ہیں جن کے نام بھی وہی ہیں اور بعض کے نام ہم نے بدل لیے ہیں۔ اب دیکھو، کھلانا تو کھانا ہے نا برادری کو۔ اب ہمارا یہ دستور ہے، پنجاب کی ایک رسم ہے میل کی رسم، کہ صبح شادی ہے، رات کو ہم اپنے گھروں میں مہمانوں کو بلا لیتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں۔ اب یہ رسم ہے، اور یہ کوئی رسم بری رسم بھی نہیں ہے، دعوت کی نیت سے اعزاء و اقارب کو بلایا جائے اور ان کی دعوت کی جائے، کھانا کھلایا جائے، یہ چیز باعث عبادت ہے۔ کہ جس طرح ہمارا سبق ہوتا ہے کہ عادتیں عبادت کیسے بنتی ہیں، اب اس کے اندر اعزاء و اقارب کی دعوت کی نیت سے جب بلایا جائے گا تو یہ چیز بطور عبادت بن جائے گی۔ اب اسی کھانے کو اگر نام دے دیا جائے، وہ آج کل جو رسم ہوتی ہے، کیا نام اس کو کہتے ہیں، تیل مہندی، وہ شادی سے پہلے جو ہوتی ہے، تیل مہندی کا نام دیا، کھانا وہی کھلانا ہے۔ اب نام جو ہے وہ تیل مہندی ہندوؤں والا نام آ گیا، اب یہی چیز جو ہے باعث عذاب بن رہی۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی انہوں نے فوتگی کی رسمیں، میت کی سوگ کی رسمیں بھی لکھی ہوئی ہیں بڑی تفصیل سے، چونکہ ادھر سے وہ چھوڑ کے آئے اور ادھر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھی ہیں۔ مرنے کی رسمیں بھی مثلا لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں تیسرے دن جو ہے میت کے فوت ہونے کے بعد تیسرے دن اکٹھ کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ نام رکھا ہے، ہم نے اس کا نام کل شریف رکھ دیا ہے۔ انہوں نے 7ویں دن پھر اجتماع رکھا، 10ویں دن پھر اجتماع رکھا، 40ویں دن پھر اجتماع رکھا، سال کے بعد پھر اجتماع رکھے۔ اب انہوں نے یہ نام رکھے ہیں، ہم نے نام بدل کے یہ کر لیے۔ بھائیو، اللہ کو جان دینی ہے۔ اب آپ بے شک اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، تلاش حق کے لیے آپ تحقیق کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں ایسے سال گزرے ہیں، ایسے دن گزرے ہیں کہ آپ کے اعزاء و اقارب کی فوتگیاں ہوئی ہیں، اور سیرت میں ایک سال عام الحزن کا سال ہے۔ کون سا سال ہے؟ نبوت کا 10واں سال، جس سال 2 عظیم فوتگیاں ہوئیں اور اللہ کے نبی غمگین ہوئے، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس وقت مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ برادری کے اکٹھ جو ہیں یہ نہیں ملتے، کہ دوسرے دن یا تیسرے دن برادری اکٹھی ہوئی ہو، پھر 7ویں دن، پھر جو ہے 10ویں دن، پھر 40ویں دن۔ یقین کر لیجیے، میرے نبی کی شریعت وہ ہے کہ جس پر ایک غریب سے لے کر ایک امیر تک ہر بندہ جو ہے وہ اس پر عمل کر سکتا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کیسے بنے گا؟ آج آپ امیر ہیں، آپ برادری کو بلا کر جو ہے چھوٹا گوشت بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو آج ایک غریب آدمی بیچارہ اس سنت کو پورا کر سکتا؟ کبھی بھی نہ ہو، اور غریب کو تو کوئی پیسہ دینے کے لیے بھی تیار۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، میں نے شروع میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کامل نہیں ہے، اکمل ہے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے پہلو تشنا نہیں رہ گیا، کوئی موضوع ادھورا نہیں رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ اکٹھ ثابت ہوتے، اللہ کی قسم آج یہ عبادت ہوتے اور ان کو چھوڑنے والا مجرم ہوتا۔ رہ گئی بات ایصال ثواب کی، ایصال ثواب برحق ہے، اس کے لیے دن کوئی متعین نہیں ہے، وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ ایصال ثواب جس جگہ کوئی کرے، جس وقت کرے، جتنا کوئی کرے، بشرطے کہ نیت کے اندر اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے ویسے عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں بہت ساری ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ تو یہ ایک ہندوؤں کی رسم آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ عورت کو جہاں سے مل رہا ہے اس کو حصہ نہیں دینا، جائیداد میں سے ہم اس کو محروم کر رہے ہیں۔
اسی طریقے کے ساتھ یہ حق مار ہے، حق مار کے اندر ہم اس کو محروم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھوانا ہی بڑا کم ہے، اور دوسری بات کہ وہ دینا پھر کوئی نہیں ہے، بڑی غلط بات۔ ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے جس نکاح خواہ کو بلایا جاتا ہے، بلانے والے کون ہوتے ہیں؟ لڑکے والے کہ لڑکی والے؟ ہمارے معاشرے میں لڑکی والے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ آ کے نکاح پڑھائیں۔ اب مولوی صاحب وہاں جس وقت جا کے مسائل بیان کریں کہ بھئی حق مار زیادہ ہونا چاہیے، اسلام کا یہ دستور ہے، تو وہ لڑکے والے سمجھتے ہیں لڑکی والوں نے پہلے سکھایا ہوا ہے۔ یقین کریں، میں نے ایک نکاح پڑھایا گجرانوالہ میں، وہ بڑے قریبی تھے، تو بہت بڑا انتظام تھا۔ تو نکاح سے پہلے مارج حال کے بعد میں نے دیکھا ایک بڑے سائز والی گاڑی، اب مجھے تو نہیں ہے پتہ، ایک تو چھوٹی ہوتی ہے نا مہران آلٹو، نہیں، بڑے سائز کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ لڑکی کے والد نے لڑکے کو بطور سلامی دینی ہے یا دی ہے، یہ اس کے لیے۔ اچھا، جب اندر گئے تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ تھے۔ وہ میں نے پوچھا حاجی صاحب سے کہ یہ آج کی اس دعوت کا کتنا خرچہ ہے؟ تو انہوں نے پر ہیڈ جو بتایا تو میں نے اندازہ لگایا 16 لاکھ روپیہ صرف اس دعوت کا خرچ تھا، 16 لاکھ روپیہ۔ وہ حاجی صاحب نے مجھے بلایا نکاح کے لیے، تو میں نے نکاح کے اندر یہی مسائل سارے بتائے کہ یار یہ اتنا نہیں ہے، اتنا حق مار ہے، زیادہ سے زیادہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، لڑکا بھی MBBS ڈاکٹر، لڑکی بھی MBBS ڈاکٹر۔ اب جس وقت میں لکھنے لگا تو میں نے کہا جی لکھوائیں حق مار۔ اللہ میں نے واضح کہا تھا، اور میں نے سپیکر کا انتظام کروایا اسی لیے کہ تاکہ سارے لوگ سنیں، اور میں نے کہا کہ سب سے غریب ترین بندہ جو ہے اس امت کا، اس کے لیے 5000 روپیہ۔ تو جب میں لکھنے لگا تو انہوں نے کہا جی لکھ دو 5000 روپیہ ہی کافی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ کوئی وڈیائی نہیں ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں۔ بھائی قاسم صاحب کی بیٹی کا نکاح ہوا تو ہمارے بھائی عباس صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ تایا زاد ہمارے بھائی ہیں۔ تو جس وقت نکاح میرے ذمہ ہی تھا، میں نے کہا جی حق مار بتائیں۔ انہوں نے کہا کتنا ہے؟ میں نے کہا لڑکے کی حیثیت کے مطابق۔ وہ کہنے لگے آپ بتائیں لڑکے کی حیثیت کتنی ہے؟ میں نے کہا جی میرے خیال کے مطابق 50,000 کی ہے۔ انہوں نے کہا 1 لاکھ روپیہ لکھیں بھی اور یہ لیں بھی۔ مزہ تو آیا بات۔ اسی طرح ہماری ترجمہ کلاس میں میاں عبد المالک صاحب ہیں، ان کے بیٹوں کے نکاح میں نے پڑھایا، اور انہوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے اپنی بہویں جو ہیں ان کو دی۔ مصیبت یہ ہے کہ دنیا جہان کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کنجروں، مراسیوں اور ڈوموں پر خرچ کیے جاتے، ویلوں پر پتہ نہیں کتنے خرچ کیے جاتے، لیکن جہاں شریعت کہتی ہے خرچ کرو وہاں گچی کٹی جاندی، وہاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کہا جائے تو لوگ جو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں مولوی صاحب نے یہ پیسے اپنی جیب میں ڈال کے لے جانے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہم جو سیرت کورس پڑھ رہے ہیں تو یہ نا بیٹیوں سے نہیں شروع ہوگا معاملہ، یہ بیٹوں سے معاملہ شروع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا جو حق مار ادا کیا، میں نے بتایا 4 تولے سونا، 18 تولے چاندی، کپڑوں کے جوڑے، ایک جانور تھی، بکری تھی یا مینڈا تھا، کوئی ایک جانور تھا، اور ساتھ کھجوروں کا بھی کچھ مقدار تھی، اور گیہوں کی بھی کچھ مقدار یا جو کی کچھ مقدار، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مار کے طور پر دی۔ تو جب بھی بیٹوں کا نکاح کریں تو اس معاملے میں آ کے کنجوسی نہ کریں۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی، آج پھر کہہ دیتا ہوں، اسلام نے شادی والے معاملے کو بڑے ہی آسان کیا، بڑے ہی آسان کیا۔ یقین کریں یہ جو کچھ مشکلات ہیں یہ آج ہمارے اندر اپنی بنائی ہوئی۔ اسلام نے لڑکی والوں پر ایک خرچ بھی نہیں رکھا، نکاح کے موقع پر ایک خرچ بھی نہیں لڑکی والوں پر، اور لڑکے والے صرف 2 خرچ، ایک اکمار اور دوسرا دعوت ولیمہ، تیسرا خرچ لڑکے والوں پر بھی۔ کتنا آسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس نکاح میں خرچ کم ہو اس میں اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی، برکت زیادہ ہوتی، برکت کے الفاظ۔ جس نکاح میں خرچ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے یہ نکاح بابرکت ہوں تو پھر اس میں خرچ کم از کم۔ پچھلے دنوں حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری جو اس وقت ہمارے لیے انتہائی قابل احترام بڑے شاہ جی کی جگہ پر ہیں، ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی تو بیٹیوں کا جب اس وقت انہوں نے نکاح کیا تو بتا رہے تھے کہ بیٹیوں کے نکاح پر میں نے مسجد کے نمازیوں کو بھی نہیں بتایا، رشتہ داروں کو کسی کو نہیں بتایا۔ تو جب لوگوں کو شاہ جی تساں دسے ہی نہیں، شاہ جی فرمانے لگے میں کیوں چلے ہو،
یہ بھی کوئی گل دسن والی ہے، بیٹیاں تے جگر دے ٹکڑے ہوندیاں نے، یہ تے جسلے باپ جدا کردا ہے یہ باپ نو پتہ ہوندا ہے یا ان دی ماں نو پتہ ہوندا ہے کہ انہاں دے دل تے کی بیت رہی۔ یہ کوئی خوشی کا موقع تھوڑا ہوتا ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا اور ساروں کو بلایا جائے، اور خوشی کا موقع تو یہ ہوتا ہی نہیں، یہ تو جگر کے ٹکڑے جدا کر کے بندہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم سے کم خرچ جو ہے وہ ہو۔ ہاں خرچ کرنا ہے تو جہاں شریعت کہتی ہے حق مار میں کرو خرچ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر دیا۔ اب کیا ہوا اگلا مرحلہ کہ نکاح کے بعد ان کی جو ہے نا آپس میں بڑھ نہ سکی، روزانہ کوئی نہ کوئی کٹ بٹ، اسباب کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی سبب لکھا ہے کہ حضرت زینب کے ذہن میں تھا کہ میں قریش خاندان کی ہوں، زید غلام ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ اصل بات اس کے پیچھے کوئی اور تھی، پیچھے اس کے یہ بات تھی کہ اس معاشرے میں ایک بری رسم چلی آ رہی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہوتی لوگ اسے حقیقی بہو سمجھتے تھے، لوگ اسے حقیقی بہو سمجھتے تھے، اور جس طرح حقیقی بہو کے ساتھ نکاح حرام، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح عرب کے معاشرے میں لوگ حرام سمجھتے۔ اللہ نے اس بری رسم کو توڑوانا تھا، اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ پہلے نکاح کروایا گیا، نکاح کے بعد اب کیا ہوا، ان کی آپس میں بن نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید آ کر روزانہ کہتے یا رسول اللہ آج بھی یہ تماشا گھر میں بنا ہے، آج بھی برتن جو ہیں وہ کھٹکے ہیں، آج بھی یہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، او زید تگڑا ہو، یہ گلاں ہر گھر دے وچ ہوندیاں نے، کوئی گھر بھی جو ہے ان باتوں سے بری نہیں ہے، زید بس وہ تیری بیوی ہے، گزارا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، ایک سال بمشکل گزرا کہ پھر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب جس وقت طلاق ہو گئی، اب کیا تھا، زینب کے خاندان والوں کی دل جوئی کرنی تھی کہ میری وجہ سے زید کے ساتھ انہوں نے، پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، اب میری وجہ سے ماننے، اب طلاق ہو گئی ہے۔ اس دل جوئی کا کم از کم پھر یہ مداوع تھا کہ حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کریں، اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ اور یہ نکاح کیسے ہوا، اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، یہ نکاح کسی نے پڑھایا نہیں، اللہ نے آسمانوں سے یہ نکاح کیا اور فرمایا کہ زوجناکہا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کیا۔ یہ ازواج مطہرات جس وقت بیٹھا کرتی نا تو یہ اپنے اپنے خوبیاں بتایا کرتی کہ میرے میں یہ خوبی، اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی، باقی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری یا بیوہ آئی ہیں یا متعلقہ آئی ہیں، واحد میں ہوں جو کنواری آئی ہوں۔ تو حضرت زینب جس وقت اپنی خوبی بتاتی تو فرماتی تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کی۔ اور حضرت زید فلما قضا زید منہا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، باقی کسی صحابی کا نام نہیں قرآن میں آیا۔ ویسے اللہ نے سارے قرآن میں صحابہ کی صفات ضرور بیان کی ہیں، لیکن نام صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اب طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا دیکھ، لوگ کہنے لگے دیکھو جی اب اس نے اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب، جو کل پرسوں غزوہ احزاب کا جس میں تذکرہ ہوا، وہ سورہ احزاب نازل کی اور اس میں ابتدا یہاں سے کی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے میرے محبوب اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہ جب صیغہ امر کا ہوتا ہے نا اور مخاطب رسول اللہ ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ڈریے اللہ سے، اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انی اخشاکم باللہ واتقاکم، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس لیے مفسرین نے معنی کیا اے محبوب ڈرتے رہیے اللہ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلی۔ اور آگے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، جس طرح اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کی۔ آج یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا، دنیا بڑی ترقی کر گئی، قدرت کے عجیب و غریب شاہکار نظر آئے، یہ تو ہوتا ہے کہ کسی کا دل ادھر نہ ہو ادھر ہو،
کسی کے بازو زیادہ ہوں، کسی کی ٹانگیں زیادہ ہو، حتیٰ کہ 2 سر والی مخلوق بھی دنیا میں پیدا ہو چکی ہے۔ مختلف اعضاء، جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں، زیادہ اعضاء والے بھی اور کم اعضاء والے بھی پیدا ہوئے، لیکن آج تک قرآن کا یہ چیلنج کہ کسی بندے کے سینے کے اندر 2 دل پیدا ہو نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، فرمایا کسی بندے کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، فرمایا تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا بھی یہاں ایک مسئلہ زہار کا بھی آیا، وہ کل لکھا ہوا بھی تھا۔ زہار کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی خامد اپنی بیوی کو ماں بہن سے تشبیہ دے دے تو یہ اس کے لیے زہار بن جاتا ہے۔ وہ بیوی اس کے لیے اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، جس طرح کہ حضرت خولہ کا وہ واقعہ ہے 28ویں پارے کے شروع میں۔ لیکن اب اتنا ہوا، اسلام نے کہا کہ تم نے غلط بات کہی ہے، جھوٹی بات کہی ہے، بیوی کو ماں سے تشبیہ دی ہے، بیوی کو بہن سے تشبیہ دی ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے جائیں، اور اس کے بعد یہ بیوی آپ کے لیے حلال ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ زہار کا بھی معاملہ آ گیا، اور اس کے ساتھ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں۔ اللہ نے اس ضمن کے اندر تردید کر دی۔ پھر حضرت زینب کے ساتھ یہ نکاح جو ہوا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی، اور اس دعوت ولیمہ میں آپ نے گوشت کھلایا، صحابہ کرام آتے رہے جاتے رہے۔ اب آخر پہ 3 صحابہ کرام آئے، کھانا کھا کے رات کا وقت تھا، بیٹھ گئے، خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی طرف چلے گئے، ان سے خیر خیریت دریافت کی، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو صحابہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے ایمان والو میرے محبوب کے گھر میں بغیر کسی ضرورت کے نہ آیا کرو۔ مسجد نبوی جو ہے باہر بیٹھو، تشریف رکھو، جب اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں گے اپنی حاجت پیش کرنا، گھر میں کب آنا ہے؟ ان یؤذن لکم الی طعام، جب اللہ کے نبی تمہیں کھانے کی طرف دعوت دیں تو پھر گھر میں آنا ہے۔ غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، جس وقت کھانے کی دعوت دی جائے آؤ، اور کھانا کھا لو تو فانتشروا، چلے جاؤ۔ لا مستأنسین لحدیث، یہاں تم نے بیٹھنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی۔ یہ محبوب کا گھرانہ ہے، یہ کاشانہ نبوت ہے، عام گھر نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، اور اس کے آداب عام گھروں سے بہت اونچے ہیں۔ یہاں تمہارا حق ہی نہیں ہے کہ فضول بات کرو، یہاں تو بات ہو اللہ کی ہو یا اس کے محبوب کی ہو، اس کے علاوہ اس کاشانہ نبوت میں باتیں کرنے کی اجازت ہے؟ آگے الفاظ جس کی طرف توجہ چاہوں گا، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہاری اس بات، اس کام سے، تمہاری اس حرکت سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچی ہے۔ فیستحیی منکم، انہوں نے آپ سے نہیں کہا، وہ آپ سے شرما رہے تھے۔ اور حقیقت ہے، حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے تو حیا کی ہے، شرم کی ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، میں اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرم محسوس کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب توجہ والی بات کیا ہے، وہ جو صحابہ کرام ادھر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے، ان کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ لیکن اتنے بیٹھنے سے جو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوئی۔ اب ایک بندہ جان بوجھ کر میرے نبی پاک کی گستاخی کرے، وہاں تو صحابہ نے گستاخی بھی نہیں کی، صحابہ کی نیت گستاخی والی ہے بھی نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری اتنی حرکت سے بھی میرے محبوب کو تکلیف پہنچی، خبردار آئندہ ایسے نہیں کر۔ تو پھر اس کے باوجود جو بندہ ایسا کرے، جان بوجھ کے الفاظ گستاخی والے استعمال کرے، تو پھر اس کے لیے امیر شریعت والی بات کہ یا بکنے والی زبان نہ رہے تو یا سننے والے کان نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، صحابہ سے اللہ مخاطب ہے۔ اذا سالتموہن، اے صحابہ اکرام کی جماعت، جب تم نے اپنی ان ماؤں سے آ کے کوئی دینی مسئلے کا سوال کرنا ہو، اب ادھر ہیں صحابہ اور ادھر ہیں ازواج مطہرات، اب وہ بھی ہستیاں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دل اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی سے معمور اور بھرے ہوئے، تقوی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ادھر ازواج مطہرات میرے پیغمبر کا حرم ہے۔ اب یہاں تو گناہ کا شک کرنا بھی یہ کفر ہے کفر کہ نہیں، کہ یہاں شک کیا جائے۔ یہ اس لیے زور دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ یا بچیاں آج کل جی ساڈے دل صاف نے، کیا وہ ازواج مطہرات کے دلوں سے بڑھ کر آپ کے دل صاف ہیں؟ نوجوان لڑکے، شیطانی جملہ ہے ہمارے دل صاف ہے، کیا تمہارے دل صحابہ اکرام کے دلوں سے بڑھ کے صاف ہے؟ قرآن کہتا ہے اے صحابہ جس وقت تم نے ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے سوال جو ہے وہ پردے کے پیچھے کرنا ہے، سیدھے نہیں کرنا، یہ وہاں حکم ہے۔ تو آج اس دور کے اندر جب سارے ہی ہم شیطانی حملوں کے اندر پھر رہے ہیں تو آج تو یہ پردہ اور زیادہ ضروری ہو گیا بھائی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت زینب کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو یہ 5 ہجری کے اندر تھا۔ یہ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار ہیں، نجد قبیلہ ہے ان کا، اور صحابہ اکرام کی وہ جو پیٹرولنگ پولیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہوئی تھی، جن کا کام تھا مدینے کے آس پاس گشت کرتے رہنا تاکہ کوئی بندہ جو ہے دشمن نظر آئے تو اس کو قابو کرنا۔ اب ثمامہ ابن اسال جو ہیں یہ اپنے قبیلے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مسلمان نہیں ہیں، اور بعض روایات میں ہے اور لگتا ہے کہ وہ روایات زیادہ قوی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کر کے عمرہ کرنے کے ارادے سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے پکڑا، اور پکڑ کر رات کا وقت ہے، صحابہ اکرام نے کچھ حرکات دیکھی، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر اس وقت جیل تو ابھی تھی نہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دی حضرت ثمامہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تشریف لائے فرمایا جانتے ہو اپنے اس قیدی کو، یہ کون بندہ پکڑ کے لائے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نے فرمایا یہ ثمامہ ہے، قبیلہ نجد کا سردار ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، باقی معمولات چلتے رہے، ثمامہ جو ہے یہ بندھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا کھانا جو ہے نا ثمامہ کو بھی کھلانا ہے، اور آپ نے اپنی اونٹنی کے دودھ دھو کر حضرت ثمامہ کی طرف بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی دعوت کر رہے ہیں، کافر مسلمان نہیں ہے، اور اگر ان روایات کو صحیح مانا جائے جو قتل کے ارادے سے گھر سے نکل رہا، لیکن آج میرا اپنے بھائی سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو آج میرا وتیرہ کیا ہے، میرے ہمسائے سے تھوڑا سا میرا بچوں کی لڑائی سے اختلاف ہو گیا، بچے پھر گل مل گئے اور میں بالکل اس سے جو ہے وہ ناراض۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، فرمایا ثمامہ کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم قتل کا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا حق بنتا ہے قتل کرنے کا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے نا تو یہ یاد رکھنا ایک شریف بندے پر تمہارا احسان ہوگا، اور شریف بندہ اپنا احسان اتارنے کا ہر ممکن کوشش کرتا۔ ہاں اگر تمہیں میرے بدلے میں کچھ رقم چاہیے تو جتنی رقم مانگتے ہو میں اتنی دینے کے لیے تیار ہوں، میری آزادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور نماز پڑھائی۔ دوسرے دن پھر یہی گفتگو، ثمامہ کا پھر یہی جواب، تیسرے دن پھر یہی گفتگو، ثمامہ کا پھر یہی جواب۔ وہ سیرت نگار جو لکھتے ہیں نا کہ ثمامہ قتل کے ارادے سے چلے ہیں، ان کے پاس یہی دلیل ہے
کہ ثمامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قتل کرو تو یہ تمہارا حق بنتا ہے، کیوں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس ارادے سے چلا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ثمامہ کو کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ اب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے لگے ہیں۔ جب آزاد کیا گیا، مسجد نبوی سے نکلے، باہر ایک نخلستان کے اندر جا کر انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، یا رسول اللہ ثمامہ آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد فرمانے لگے یا رسول اللہ سنیے، اب یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں سب سے، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قابل نفرت چہرہ تھا وہ آپ کا تھا۔ اسلام لانے کے بعد، یہاں آنے کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ اب آپ کا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہاں آنے سے پہلے سارے دینوں سے قابل نفرت دین آپ کا تھا، سارے شہروں سے قابل نفرت شہر آپ کا تھا۔ یہاں رہا ہوں، اب سارے شہروں سے زیادہ محبوب شہر جو ہے وہ مجھے مدینہ ہو گیا، اور سارے دینوں سے زیادہ محبوب مجھے دین اسلام ہو گیا۔ اب یہاں پھر وہی سوال ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 دن رہے ہیں، مسجد نبوی میں 3 دن رہے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر پہلے آئے ہیں قتل کے ارادے سے آئے ہیں، یہ ہیں تو کافر۔ اب ان 3 دنوں میں کون سی چیز انہوں نے دیکھی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام لانے پہ مجبور ہوئے؟ یہ سوال ہے۔ 3 دنوں کے اندر انہوں نے مسجد نبوی میں کیا دیکھا ہے جس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو رہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے، مسلمانوں کی گفتار کے طریقے، اور مسلمانوں میں صحابہ میں رسول اللہ کا ادب، ہاں ان کے معمولات 3 دنوں میں دیکھے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور بار بار زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو اس اعمال کی وجہ سے، صحابہ کے معمولات کی وجہ سے، صحابہ کی نمازوں کی وجہ سے حضرت ثمامہ کے دل کے اندر اسلام جو ہے ہوا۔ کیا آج میری اور آپ کی نمازیں ایسی ہیں؟ کیا آج میرے اور آپ کے معمولات ایسے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی دکانداری ایسی ہے؟ یقیناً بھائیوں، بار بار یہ دعوت دیتا ہوں، اور آپ کو دعوت اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ میں خود عمل کرنے والا بن، سیرت پر چلنا ہو۔ کل میں نے دیکھا، غصہ بھی نہ کیجیے گا، ساتھی نکل رہے ہیں اور وہ اہتمام نہیں ہو رہا جو عادت کو عبادت بنانے کا طریقہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ مسجد میں نکلنا ہے تو پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، جوتا پہننا ہے تو پہلے کون سا پہننا ہے۔ اب وہ اہتمام کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر تو یہ کہانی ہے نا کہ سیرت کورس کے اندر کہانیاں اور صحابہ کے واقعات سن لیے اور جب اٹھا تو پلہ جھاڑ کے اٹھ گیا، نہ ایسا نہیں۔ نیت جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی ہو، اور ادھر سے اٹھو، ایک لمحے کے لیے پاؤں بار کرنے سے پہلے سوچ لو، جوتا پہننے سے پہلے سوچ لو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سوچ لو، کیا جو ہیں آداب بتائے گئے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے سوچ لو، وہ سارے آداب جو ہیں ان کی دہرائی کریں۔ اب گھر کے اندر یہ ماحول بننا چاہیے سنتوں والا، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں والا یہ ماحول بننا چاہیے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو 5 ہجری کے ہیں۔ 6 ہجری کے اندر واقعہ ایک سریہ قرینیین کا، یہ قبیلہ 2 قبیلوں کے لوگ تھے، قبیلہ عقل اور ارینا، یہ لوگ آئے اور مدینہ طیبہ کے اندر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے یہ لوگ کچھ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں مدینہ میں بیمار ہو گئے ہیں، ہمیں جو ہے نا اجازت دی جائے، ہم باہر چلے جائیں۔ آپ نے جو اس وقت مسلمانوں کے مشترکہ اونٹ تھے، وہاں چراگاہ میں چرواہے چرا رہے تھے، آپ نے اجازت دی وہاں چلے جاؤ، اور وہاں الفاظ بھی ایسے ہیں حدیث بخاری کے، اشربوا من ابوالہا والبانہا، وہاں جاؤ اور اونٹوں کا دودھ جو ہے اس کو پیو، اور اونٹوں کے پیشاب کو اپنے جسموں کے اوپر ملو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے گا۔ اب یہ بدبخت قسم کے لوگ اب جس وقت وہاں گئے اور وہاں جا کر یہ اسلام سے مرتد ہوئے، انہوں نے اسلامی اس مسلمان بھائی کو، اس چرواہے کو قتل کیا، اور قتل بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ کی، بڑی بے دردی سے،
اور یہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ لے کر اونٹ بگا کر لے گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت جابر فاری، کرز ابن جابر فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کے ساتھ وہ ان کے پیچھے چلے اور ان کو پکڑا، اور پکڑ کر پھر جس طرح کا انہوں نے سلوک کیا تھا اس چرواہے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلوک کے ساتھ جو ہے یہ کام ان کو قتل کیا کہ ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں، اور ان کی آنکھوں میں جس طرح انہوں نے چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ماری تھیں، رسول اللہ نے وہ سلائیاں مار کے انہوں نے چرواہے کو دھوپ پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ بیچارہ بلک کے فوت ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا جو انہوں نے چرواہے سے کیا تھا۔ اسی حالت کے اندر یہ تڑپ کر مر گئے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا۔ یہ سزائیں ذکر کر کے فرمایا کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، قیامت کا عذاب جو ہے اللہ نے ابھی بعد میں دینا ہے۔ تو یہ سریہ ارینیین والا یہ بھی شوال 6 ہجری کے اندر پیش آیا۔ 6 ہجری کے اندر جو سب سے بڑا معرکہ پیش آیا، جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تو آج اس ہجرت کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 6 سال ہو چکے، اور صحابہ اکرام اب تڑپ رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ آپ حضرات میں سے جو ابھی تک نہیں گئے ان کے دلوں کے اندر بڑی تڑپ ہے تڑپ کے نہیں ہے نا؟ کچھ تیاری بھی کرتے پے ہو؟ نہیں، تیاری نہیں ہوتی، وقت بڑا تھوڑا ہے، لیکن یہ بات بڑی کام کی ہے۔ یہ جو میرے ساتھ بیتتی ہے، میں جب کراچی میں تھا، مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی جمعے کے خطبے میں انہوں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، حج کا موسم ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے۔ ایک دن جانے لگے ایک دفعہ، تو میں نے کہا ابا جی وہاں پہنچ کے میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی جو ہے حج پہ جاؤں۔ ابا جی کہنے لگے رفیع تجھے شوق ہی کوئی نہیں، میں تیرے لیے کیا دعا کروں؟ تو میں نے کہا ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ہو اور اسے حج کا یا بیت اللہ کی زیارت کا شوق نہ ہو؟ فرمایا ہے شوق؟ جی شوق۔ فرمایا 10 کی تیاری کی تھی؟ میں نے کہا جی تیاری میں نے کیا کرنی ہے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، ایک میں ہوں، 100 روپیہ میری تنخواہ ہے اس وقت کے بعد، 100 روپیہ تنخواہ ہے، اب اس میں کیا تیاری کر سکتا؟ کہتے ہیں والد صاحب نے کہا اس 100 میں سے ہر مہینے 1 روپیہ نہیں بچا سکتے ہو؟ اللہ اکبر، اندازہ کر لو۔ میں نے کہا ابا جی 1 نہیں، میں تو 5 بھی بچا سکتا ہوں، لیکن ان کا ہوگا کیا؟ تو والد صاحب نے فرمایا جو تیرے اختیار میں ہے تو کر، باقی اللہ پہ چھوڑ، دیکھ اللہ پھر کیسے بلا، ساتھ دعا کر، ساتھ تیاری کر۔ فرماتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا، میں نے اس سال پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ اگلا سال جب حج کا آیا، تھوڑے سے پیسے مجھے ادھار پکڑنے پڑے اور میں ادھار لے کے حج پہ چلا گیا۔ کئی ساتھی پوچھتے ہیں جی عمرے یا حج پر جانے کے لیے ادھار چکنا جائز ہے؟ تو میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی پر ادھار اٹھا کر کنجر خانہ کرنا جائز ہے؟ ہاں، جب گناہ کے کام ہم قرض لے کر کر سکتے ہیں تو نیکی کے کام میں ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً چلا گیا۔ پھر میں نے آ کر اس چیز کا تجربہ کیا تو الحمدللہ میرا بھی تجربہ کامیاب۔ آپ حضرات سے بھی یہ کہوں گا کہ جن کے دل میں طلب ہے یہ 2 کام کریں۔ ایک تو ایسا گلہ بنائیں جس گلے میں ڈالنے والا سوراخ ہو، نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ضرورت پوے، بجلی کا بل آئے تو پھر اس میں سے سارے پیسے نہ، ڈالنے والا سوراخ ہو۔ ایک ایسا گلہ بنائیں اور اس میں ایک جو ہے نا وہ مقدار ضرور رکھیں، ہر مہینے اتنے ضرور ڈالنے ہیں، بے شک آپ 150 ڈال لیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی تھوڑے بہت ہوں تو وہ ڈال دیا کریں، اور ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ 2 کام کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جلدی بلاتے۔ صحابہ اکرام کے دل میں بڑی تڑپ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات خواب آیا، اور اس خواب کے اندر رسول اللہ نے دیکھا کہ میں جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔
اب صبح اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ اکرام کو سنایا۔ اب صحابہ اکرام کے تو جیسے نا وہ امیدیں جو ہیں وہ بر آئیں، صحابہ کے تو مارے خوشی کے کوئی حال نہیں، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کے خواب جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، سچے، 1% بھی ان کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھ، یا رسول اللہ کلے پہ بڑھ دے سا ہو کسی بھی نال سا، فرمایا کہ نہیں آپ میرے ساتھ تھے۔ صحابہ کی تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہی، ایسے جیسے گم شدہ بیٹا ملتا ہے۔ صحابہ اس جذبے سے تیاریاں کرنیاں صحابہ نے شروع کر دیں۔ اب جس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ کو اس سفر پر چلے ہیں، اور ہماری ماؤں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ جب چلے ہیں تو 1400 یا دوسری روایت کے مطابق 1500 کے قریب سے صحابہ کرام وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر جس وقت پہنچتے ہیں، وہاں آپ نے تلبیہ پڑھا اور وہاں آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور صحابہ کرام کچھ جو ہے بیت اللہ کے نذرانے کے لیے جانور اونٹ جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، تقریباً 70 کے قریب وہ اونٹ تھے جو بیت اللہ پر اللہ کی نظر ماننے کے لیے بیت اللہ پر جو جا کر ذبح کرنے تھے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مکے سے تھوڑی دور فاصلہ پر ایک کنواں ہے، حدیبیہ نامی کنواں، اس پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ کیا۔ اب اس کنویں سے تھوڑا سا پانی جس وقت نکالا گیا تو وہ کنواں خشک ہو، صحابہ نے بتایا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ مبارک ایک صحابی کو دیا، فرمایا کہ اندر چلے جاؤ اور نیچے جا کر تہ میں یہ میرا نیزہ جو ہے یہ گاڑ دو، اور تھوڑا سا پانی کسی صحابی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، اور کلی کر کے سارا کلی والا پانی اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ پانی جانے کی دیر تھی کہ نیچے سے پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے بھی خوب سیر ہو کے، سواریوں نے بھی خوب سیر ہو کے، اور غالباً حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 1,00,000 بندے بھی ہم ہوتے تو وہ پانی ہم کے لیے، ہمارے لیے پھر بھی زیادہ ہوتا، اتنا زیادہ پانی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت قریش کو بھی پتہ تو چل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جا کر قریش کو بتاؤ کہ ہم کسی غرض سے نہیں آئے، ہماری غرض صرف اللہ کے گھر کی زیارت ہے، زیارت کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے، بس، اور کوئی ارادہ نہیں۔ کون جائے گا اس کام کے لیے؟ ہاں جی عمر آپ جائیے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے یا رسول اللہ میاں بھی گرم تو میاں دیاں گولیاں بھی گرم، ہاں میرا تو مزاج جو شیلا ہے، اگر ادھر کوئی بندہ بات کرے گا، مقصد ہمارا عمرہ کرنا ہے، جوش کے اندر آ کر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، میرا جلال جو ہے وہ جمال پہ غالب نہ آ جائے، تو جانے کو میں تیار ہوں، لیکن وہ سفارت والا معاملہ نہ رہ جائے۔ اس چیز کے لیے انتہائی موزوں آدمی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بڑا دھیما مزاج ہے، بڑے حلیم متبع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف بھیجا۔ اب مکہ پہنچ کر حضرت عثمان جو ہے اپنے عزیز کے گھر میں ٹھہرے ہیں، اور اسے کہا ہے کہ قریش کو یہ پیغام دے دو کہ عثمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے تک لایا ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب دوسرے دن جب جانے لگے نا حضرت عثمان غنی اس محفل میں، تو غالباً چچا زاد بھائی تھا جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ عثمان کی پنڈلیاں جو ہیں آدھی ننگی ہیں، تیمن جو ہے اوپر کیا ہوا ہے، ٹخنے نہیں، آدھی پنڈلیاں بھی ننگی۔ تو چچا زاد بھائی کہنے لگا عثمان قریشیوں کی محفل میں جا رہے، جن کا تو وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ جتنی لمبی دھوتی ہو وہ سمجھتے ہیں یہ اتنا قابل عزت بندہ ہے، وہاں تو دھوتیاں جو ہیں پیچھے سے جھاڑو دیتے ہوئے آ رہی ہوتی ہیں، اور تمہاری دھوتی کو دیکھ کر تو وہ مذاق اڑائیں گے، عثمان یہ ایسا نہ کرو۔ عثمان غنی نے ایک ہی جملہ بولا، فرمایا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے جب بھی اپنے محبوب کو دیکھا ہے تو محبوب کی آدھی پنڈلیاں ننگی تھیں۔ عثمان کو چاہے کچھ بھی کہا جائے، عثمان اپنے محبوب کی اس سنت کو کبھی نہیں چھوڑے۔ چلیں جی، اب جس وقت جا کر بات بتائی، حضرت عثمان غنی کا احترام وہ قریشی بھی بڑا کرتے تھے، انہوں نے کہا عثمان تو نے طواف کرنا ہے تو بے شک کر لے،
تیرے نبی کو اور تیرے ساتھیوں کو طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا او بھولے ہو، کمال دیاں گلاں کر دے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب ادھر ہو اور محب ادھر ہو؟ میں سمجھتا ہوں میری عبادت کے اندر مزہ ہی اس وقت آئے گا جب میرا محبوب میرے ساتھ ہو۔ میرا ٹھیک ہے قبلہ ادھر ہے، میرا قبلہ نما تو ادھر ہے، جب تک آقا نہیں ہوں گے عثمان یہ کام نہیں کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور صحابہ کے اندر کسی نے یہ بات کر دی کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کو ترس رہے ہیں، عثمان ادھر گیا ہے، عثمان کی تو بڑی موج ہے، عثمان کو تو کسی نے روکنا نہیں، عثمان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ کتنا اعتماد ہے ایک استاد کو اپنے شاگرد پہ۔ فرماتے ہیں کہہ رہے ہو کہ عثمان بیت اللہ کا طواف، فرمایا میرے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے۔ حالانکہ یہ کہا نہیں، یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے مزاج کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ اب کسی نے افواہ مشہور کر دی کہ عثمان کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے عثمان کو بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا ہے، اور وہ بن کے بھی سفیر گیا تھا۔ سفیر کو تو کسی دنیا کے مذہب میں قتل کرنا جائز نہیں، قتل کرنا جائز نہیں، لیکن پھڑ کے امریکہ نو دینا تو جائز ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ افواہ آ گئی۔ رسول اللہ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا عثمان کو بغیر کسی جرم کے شہید کیا گیا ہے، لہذا اب آئے تو تھے ہم عمرہ کرنے کے لیے، عمرے کی تو بعد میں سوچیں گے، پہلے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ میں تو بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، یا بدلہ لوں گا کس نے میرے عثمان کو شہید کیا اس کو قتل کروں گا، یا پھر میں بھی ادھر ہی رہوں گا، تو میں بدلے کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ آپ میں سے کون کون تیار ہیں؟ سارے صحابہ اکرام انتہائی غصے میں، یا رسول اللہ ہم سارے تیار۔ فرمایا جو تیار ہیں آ جائیں بیعت دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک آگے کیا، سارے صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ اوپر رکھے، اور ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیعت کی اللہ کے ہاں بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ میں نہیں چاہتا، عثمان آج ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عثمان اس بیعت کے ثواب سے محروم رہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھ دیا، فرمایا یہ ہاتھ تو میرا تھا اور یہ ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے۔ اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھ سب کے نیچے، اوپر میرے محبوب کا ہاتھ، اور میں اللہ کا ہاتھ تمہارے سارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب میں اللہ ان سارے ایمان والوں سے راضی جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں اللہ خوب جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا تھا۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اوپر اوپر سے ایمان لائے تھے۔ صحابہ جو ہیں دنیا کی حکومت اور دنیا کی عمارت کے لیے جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ بندہ پوچھے کہ جس وقت ابو بکر ایمان لے کے آئے ہیں اس وقت کسی کے گمان میں تھا کہ آنے والے وقت کے اندر ان لوگوں کو بھی بادشاہی مل جائے گی؟ یہ بھی کل کے غزوے کے اندر پڑھا کہ جس وقت رسول اللہ نے بشارتیں دی کہ مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے ہیں، مجھے کیسر کے بادشاہ کے محل دکھائے گئے ہیں، مجھے مدائن کے پھاٹک دکھائے گئے ہیں، تو منافقین نے بھلا کیا کہا تھا کہ قضائے حاجت کرنے کے لیے باہر نکلتے نہیں اور خواب جو ہیں یہ کیسر و کسریٰ کے دیکھ۔ تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، قرآن مجید کی اس نص کے خلاف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں صحابہ کے دلوں میں کیا تھا، اور کیا تھا دوسری جگہ بتایا کہ ان کے دلوں میں تقویٰ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب جس وقت حالات اتنے کشیدہ ہوئے، اب قریش نے سوچا کہ یہ تو مرنے مارنے پر تل گئے ہیں، اب کچھ مذاکرات کی راہ اپنائی جائے۔ قریش نے مختلف بندے جو ہیں ان کو بھیجے۔ سب سے پہلے بدیل ابن ورقا کو بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل سے کہا قریشیوں کو بھی لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں
جس میں قریشیوں کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، اگر میں عرب پر غالب آ گیا تو قریشیوں کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ان کو اختیار ہوگا، اور اگر قریشیوں پر عرب پر غالب نہ آیا، وہ مغلوب ہو گئے، تو تمہارا مدعا حل ہو جائے گا۔ اتنی دیر ایک میرے ساتھ معاہدہ کر لو، 10 سال کا معاہدہ کر لو، اس میں کم از کم یہ ہے کہ تمہیں میرے خلاف بھرپور لڑائی کرنے کا موقع جو ہے مل جائے۔ بدیل نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جس وقت وہ واپس گیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑا عقل مند بندہ سمجھ کے بھیج رہے تھے، اور تو جو ہے نکھٹو بندہ نکلا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا تم نے۔ اس کے بعد انہوں نے حیث ابن علقمہ کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب دوسرا بندہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ وہ جو ہدی کے جانور ہیں نا، یہ جس وقت بندہ میرے پاس بیٹھا ہو تو وہ جانور اس کے آس پاس سے لے کر کبھی ادھر جانے ہیں، کبھی ادھر چرانے کی غرض۔ اب رسول اللہ کے پاس وہ بندہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا بھائی ہماری غرض صرف بیت اللہ کی زیارت ہے اور کچھ بھی نہیں، زیارت کر کے ہم نے واپس چلے جانا ہے، یہ جانور ہیں اللہ کے گھر کے، ہم نے انہیں قربان کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ اب یہ بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متاثر ہوا، اور جس وقت وہ سواریاں اونٹ گزارے گئے، اس نے جا کر قریشیوں سے کہا یار اس بندے کی تو غرض سوائے بیت اللہ کی زیارت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اونٹنیاں لے کے آئے ہیں یہاں ذبح کرنے کے لیے، اور تمہیں پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اس کو بھی خوب باتیں کی کہ تم بھی عجیب بندے ہو، تم سمجھتے نہیں ہو کہ محمد کا ایجنڈا کیا ہے، وہ تو بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے ارادے سے ہے۔ اس کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ پھر قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو تیار کیا کہ تم جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں، میں پہلے 2 سفیروں کا حال دیکھ چکا ہوں، تم پہلے انہیں معتمد سمجھ کے بھیجتے ہو، جب وہ واپس آتے ہیں تو تم طرح طرح کے بکواس کرتے ہو، میں نہیں ذلیل ہونا چاہتا، رکھو اپنی سفارت اپنے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جو بھی فیصلہ کر کے آئے گا ہمیں منظور ہوگا، جو آپ سے بڑھ کر جو ہے اس کام کے لیے موزوں کوئی بھی نہیں۔ اب جس وقت عروہ ابن مسعود آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی وہی کہا جو پہلے سفیروں سے کہا تھا۔ یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ آپ کو اپنی قوم کا صفایا کر کے آپ کو ملے گا کیا؟ کیا آپ سے پہلے کسی عرب نے ایسا کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا ہی صفایا کر دیا ہو؟ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی بات کرتا ہوں کہ آپ کو بھی لڑائیوں نے تھکا دی ہے، 10 سال تک ہم اس بات پر معاہدہ کر لیں کہ کوئی لڑائی نہیں کریں گے، اتنی دیر میں باقی لوگوں سے نبٹ لیتا ہوں، اگر نعوذ باللہ میں مارا گیا تو تمہارا مقصد حل ہو جائے گا، اور اگر میں غالب آ گیا تو یہ تمہاری ہی قریشیوں کی تو غلبہ ہوگا۔ تو یہ بھی بندہ بڑا متاثر ہوا، اور یہ دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد ان لوگوں کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ ٹکر لے رہے ہو نا، سنو اگر جنگ ہو گئی نا تمہاری اور ہماری تو یہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے کو نہیں رہنا۔ پہلے چلو 1 دفعہ 2 دفعہ ہو گیا ہے وہاں تھے، اب یہاں بیت اللہ میں مکے میں آئے ہوئے ہو، ہمارے پاس آئے ہوئے ہو، تو یہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ اب صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں تقریباً ہر خطیب سے خطبہ جمعہ میں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ حلیم متبع ابو بکر، صوفی مزاج بندہ۔ لیکن اس موقع پر جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت صدیق اکبر کو غصہ آیا، اور حضرت صدیق اکبر نے اس کو انتہائی گالی دی ہے، فرمانے لگے بکواس نہ کرو، جاؤ جا کے لات اور عزا کی شرمگاہ کو چاٹو، ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اٹھ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میدان میں آؤ تلوار کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو۔ اب یہ عروہ بن مسعود کہنے لگا یہ بندہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھول رہے ہو ابو بکر ہی تو ہے۔ وہ بار بار جب رسول اللہ کے ساتھ بات کرتا نا تو ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے یہ کھڑے تھے تلوار لے کے، تو جس وقت یہ عروہ آگے ہاتھ کرتا حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتے، کہتے پیچھے کرو ہاتھ، تو مشرک پلیت ہے، رسول اللہ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہ لگا۔ تو کہنے لگا یہ تو کون ہے؟
تو جب بتایا گیا اس نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے ہاتھ کو؟ انہوں نے کہا کہ اب آگے کر، ہاتھ کٹا ہوا واپس نہ گیا تو پھر بات کر، خبردار بات کر لیکن ہاتھ آگے نہ کر۔ اب یہ جس وقت بندہ اپنی قوم میں گیا تو جا کر قریشیوں سے کہتا ہے خدا کی قسم میں کسریٰ کے دربار میں بھی ہو کے آیا ہوں، میں نے روم کے دربار بھی دیکھے، نجاشی کا بھی دربار دیکھ کے آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کے دربار دیکھے ہیں، بڑے شان و شوکت والے دربار اور بڑی ان کی ٹھاٹھ باٹ، لیکن اللہ کی قسم کیسر و کسریٰ کے دربار کی وہ شان و شوکت وہ نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی میں دیکھی۔ میں نے محمد کے اصحاب جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ جتنی تعظیم وہ اپنے نبی پاک کی کرتے ہیں اتنی تعظیم میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکنے لگتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر لیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اور اگر کسی بندے کو وہ پانی نہیں ملا تو وہ جس کے ہاتھ گیلے ہیں اس کے ہاتھوں سے تری لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے ہیں تو صحابہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ایسے مؤدب ہو کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری بات مانو تو ان کے ساتھ صلح کر لو، جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح کر لو۔ یہ بھی آیا، اس کے بعد سہیل بھی آیا، پھر جو ہے نا ایک معاہدہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ معاہدہ کیا طے ہوا؟ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن ٹھہریں گے، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، قبائل میں سے جس کا جی چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے، جس کا جی چاہے وہ قریش کا ساتھ دے۔ مکے سے کوئی بندہ اگر مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر یا نہیں جیسے بھی مکے کا کوئی بندہ بھی بھاگ کے مدینے چلا گیا تو اسے مسلمان واپس کریں گے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ مکے میں آ گیا تو قریشی اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ جب معاہدہ طے ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مچل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ سی حق تے نہیں، پھر انہا لف کے کیوں معاہدہ پہ کرنے؟ اور بعد میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کسی ایک دن میں بھی مجھے اسلام کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہوا، سوائے اس صلح حدیبیہ والے دن۔ اس دن جب رسول اللہ ان کی ساری شرطیں مان رہے تھے تو اس دن جو ہے مجھے شک گزرا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ پھر یہ اتنی شرطیں کہ ان کا بندہ ادھر جائے گا ہم واپس کریں گے، ہمارا ادھر آئے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے اور اللہ میرا حامی و مددگار ہے۔ حضرت عمر ادھر سے اٹھے سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ کہا پھر یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی جو ہے وہ مرعوب ہو کر مغلوب ہو کر شرطیں کیوں مانی جا رہی ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے عمر جس کام دے اتنے اللہ دے نبی ہون میرے تے ذہن وچ بھی کدی نہیں آیا کہ انج کیوں پیا، اپنے محبوب کے رنگ میں رنگے ہوئے وہی الفاظ جو رسول اللہ نے فرمائے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی الفاظ کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ہے جب معاہدہ طے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے علی اب یہ معاہدہ لکھو۔ حضرت علی نے اب لکھا ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش نے آپس میں تسلیم کر لیا ہے، یہ وہ معاہدہ ہے۔ اب جس وقت یہ بات ہوئی سہیل بن عمر کہنے لگا یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لکھا ہے؟ ہم تو محمد کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، رسول اللہ مان لیں تو پھر لڑائی کس بات کی؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ آپ نے فرمایا امحو یا علی، اے علی یہ جو ہے نا الفاظ کاٹ دو اور الفاظ کاٹ کے یہاں محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اطاعت نبوی ہے، اللہ کے نبی کا حکم مبارک ہے، اور دوسری طرف عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ بالآخر سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اطاعت پر جذبہ محبت جو ہے وہ غالب آ گیا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں، یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن یہ آگے سے مٹا نہیں سکتے۔
میں کہتا ہوں حضرت علی کی بظاہر اس نافرمانی پر ہزاروں فرما برداریاں قربان، حضرت علی کی بظاہر اس نافرمانی پر ہزاروں فرما برداریاں قربان، کہ جو محبت رسول کے اندر یہ کام ان سے ہوا۔ یہاں وقت پورا ہو گیا ہے، آگے کل ہی چلیں گے، لیکن ایک بات بخاری میں بھی ہے اور ایک حدیث ہے جس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات شریفہ سے 3 دن پہلے فرمایا ایتونی بقرطاسٍ، میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں ایک ایسی بات کو لکھ کے دیتا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہا، اگر میری اس بات کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے، حدیث میں ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، تھوڑا سا پیچھے ہوئیے، رسول اللہ کی وفات شریفہ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اس سے پچھلا مہینہ سفر، اس سے پچھلا مہینہ محرم، اس سے پچھلا مہینہ ذی قعدہ نا ذی الحجہ کی 10-12 کو حج ہو رہا ہے، اور یہاں ربیع الاول کی 10-12 کو وفات ہو رہی۔ اب یہاں ذی الحجہ 1 مہینہ، محرم، سفر، یہ 3 مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اور لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ علماء کرام کا، محدثین کا، شارحین حدیث کا یہ خیال ہے کہ 3 مہینے پہلے میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق پڑھایا تھا صحابہ کو، آج بھی وہی الفاظ ہیں کہ میں ایسی چیز لکھ کے دوں جس کو مان کر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صحابہ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے جو سبق پڑھایا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں، اور حضرت عمر نے اسی وقت فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کافی۔ اب اس بات کو لوگوں نے بتنگڑ بنایا، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر جو ہیں وہ رکاوٹ بن گئے۔ سوال یہ ہے، اب سمجھنا ہے، سوال یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا تو نام ہی نہیں لیا، فرمایا ایتونی بقرطاسٍ، اے لوگوں میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ۔ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جتنے محفل میں بیٹھے ہیں سب سے خطاب ہے۔ حضرت عمر کا نام لیا ہے؟ نہیں لیا، سب سے خطاب ہے۔ اگر یہی بات تھی حضرت عمر نے نہیں دیا کاغذ قلم تو دوسرے حضرات دے دیتے، نمبر 1۔ وہاں حضرت عمر کا نام نہیں ہے، یہاں تو حضرت علی سے کہا جا رہا ہے نام زد کر کے، امحو یا علی، اے علی اس تحریر کو مٹا۔ یہاں بھی حکم ہے، وہاں بھی حکم ہے، یہاں نام زد کر کے حکم دیا جا رہا ہے، وہاں جو ہے سب کو حکم دیا جا رہا ہے لے کے آؤ۔ یہاں جس طرح حضرت علی المرتضیٰ نے غلبہ محبت کے اندر رسول اللہ کی بظاہر یہ نافرمانی کی ہے، وہاں بھی یہی ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافرمانی بھی نہیں کی، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں وہ سبق یاد ہے۔ اور اگر اتنی بات ہے، 3 دن پہلے یہ معاملہ ہو رہا ہے، اگر واقعی حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی تو حضرت علی کاغذ قلم لے دیتے۔ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے اندر تو یہ کام نہیں پھر کیا، وہ صحابہ اکرام حضرت عمر ہر وقت تو نہیں اوپر بیٹھے رہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں جو طرح طرح کی باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں کرتے ہیں، اور یہ یقین کر لیں کہ صحابہ کے بارے میں ایمان پر بحث کرنا یا صحابہ پر کوئی تان و طنز کرنا، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ پختہ فرمائے۔ واقعہ بھی چلے گا انشاءاللہ، کئی باتیں اس واقعہ کی بھی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق۔ ہاں جزاک